بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، بے شک سماجی زندگی میں اور مالی معاملات میں لوگوں کو قرض لینے دینے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ انسان کو کبھی بھی قرض لینے یا دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ضرورت کبھی قرض لیا ہے اور کبھی قرض دیا ہے۔ بے شک کتاب و سنت سے قرض کی مشروعیت ثابت ہے۔ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے اور جسے آیت دین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں قرض ہی کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن و سنت سے جس قرض کی مشروعیت ثابت ہے وہ غیر سودی قرض ہے۔ سودی قرض کی مشروعیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ پیارے بھائیوں، جہاں ایک طرف اسلام نے معاشرے کے افراد کے مابین ایک دوسرے کی ضرورت پر کام آنے اور ان کے درمیان محبت و الفت کا جذبہ پروان چڑھانے کے لیے قرض حسنہ پر ابھارا ہے، وہیں دوسری طرف احادیث میں قرض سے خبردار بھی کیا گیا ہے اور اس سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ قناعت اور تھوڑے پر راضی رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں گناہوں اور قرضوں کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا: آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان جب مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹی باتیں بناتا ہے اور وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کر پاتا۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض بندے کی مغفرت اور اس کے جنت میں دخول کے درمیان حائل ہے۔ جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا، خواہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ چنانچہ سنن نسائی میں فرمان نبوی ہے: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں اس حال میں قتل کیا جائے کہ اس کے ذمے کسی کا قرض ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن النسائی میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ ایک دیگر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا ہر شے کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے قرض کے۔ سبحان اللہ، غور کرنے کا مقام ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے کتنے فضائل ہیں، ہم سے مخفی نہیں۔ اس کے باوجود اگر اس کے ذمے قرض ہے تو نہ اس کی مغفرت ہوگی نہ ہی وہ جنت میں جائے گا۔ جب قرض کے سبب شہید کی مغفرت نہیں ہوتی تو ہما شما کی کیا مجال۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بہت سے لوگ قرض کے معاملے میں بڑی لاپرواہی برتتے ہیں، چنانچہ وہ ایسی چیزوں کے لیے بھی قرض لے لیتے ہیں جن کی انہیں چندہ ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات وہ حرام کام کے لیے بھی قرض لینے سے نہیں چوکتے، جس کے سبب وہ اپنے آپ کو اسراف کرنے والوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ غلط، بے عقلی اور گمراہی ہے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے بربادی کی وعید ہے قرض لیتے وقت جن کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اسے لوٹانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ادائیگی کے ارادے سے لوگوں کا مال لے گا اس کی طرف سے اللہ ادائیگی کرے گا، اور جو لوگوں کا مال عدم ادائیگی کی نیت سے لے گا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ معاشرے میں بلا ضرورت قرض کے انتشار کے بہت سے اسباب ہیں، جیسے بہت سے بینکوں اور کمپنیوں کا صارفین کے لیے انسٹالمنٹ کی رائے ہموار کر دینا، جس سے خوش ہو کر نئے سامان کے چکر میں لوگ غیر ضروری اشیاء بھی خرید لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ دراصل انسٹالمنٹ ذلت کی ابتدا ہے اور ابھی ذلت و رسوائی کی بہت سی منزلیں ان کے انتظار میں ہیں۔ معاشرے میں بلا ضرورت قرض کے انتشار کے اسباب میں سے ایک سبب کفایت شعاری کا فقدان بھی ہے۔ دراصل ہم نے دوسروں سے مقابلہ آرائی اور اسٹیٹس کے چکر میں اپنی ضروریات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہمیں قرض کے بھیانک نتائج کی پرواہ نہیں ہوتی۔ معاشرے میں بلا ضرورت قرض کے انتشار کے اسباب و وجوہات میں سے ایک سبب کریڈٹ کارڈ کا چلن بھی ہے۔ یقیناً اس کارڈ کا استعمال کرنے والا بیک وقت دو حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے: نمبر ایک، خرچ میں فضول خرچی کا ارتکاب اور غیر ضروری قرض کے چنگل میں پھنس جانا۔ نمبر دو، دیے گئے وقت پر قسط کی ادائیگی نہ ہونے پر لیٹ فیس کے نام پر سود بھرنا۔ اگر کوئی ٹائم پر قسط ادا بھی کر دے تو کیا وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ پھر بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ اس کا استعمال کرنے والا اس بات پر اپنی رضامندی دیتا ہے کہ اگر میں ٹائم پر قسط کی ادائیگی نہ کر سکا تو لیٹ فیس دوں گا۔ یاد رہے کہ لیٹ فیس دراصل سود ہے
اور صارفین کو دھوکہ دینے کے لیے اسے لیٹ فیس کا خوبصورت نام دیا گیا ہے، گویا کہ اس کا استعمال کرنے والا عدم ادائیگی کی صورت میں سود دینے پر راضی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سود لینا دینا حرام ہے، اسی طرح اس سے راضی ہونا بھی حرام ہے، اگرچہ وقت پر قسط کی ادائیگی کے سبب اس کا استعمال کرنے والا فی الواقع سود نہیں دے رہا ہے۔ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں، آپ کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے کیا نسخہ کیمیا تجویز کیا ہے یا اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کی کیا تعلیمات و ہدایات ہیں، تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔